ایمان کی زبان تھی۔ ایمان توانائی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانے اور لڑنے مرنے کا نام ہے۔ ایمان نری ایسے ہی عاجزی مسکینی کا نام نہیں ہے۔ مقام عجز و مسکینی اور ہوتا ہے، مقام قوت اور توانائی اور ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کا سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیا تھا، چیر کر ایک ہی وار سے۔ وہ لوہے کی ٹوپی خود ہوتا ہے، وہ کٹا، سر کٹا، پورا جسم کٹا، سواری تک جا پہنچی تھی تلوار۔ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور ایک ہی وار میں مارکہ کفر و ایمان اپنے انجام کو پہنچ گیا، اپنے انجام کو۔ سو میں واپس ادھر پلٹ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں رویوں اور ان کے اظہار کے مقامات کو پہچاننا ہوگا۔ اگر کوئی کمزور کو دیکھ کر اس سے کوئی جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اس پر غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے، اور طاقتور کو دیکھ کر دم سادھ لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اسے حکمت نہیں کہتے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور مظلوم، مجبور اور کمزور اس کی داد رسی کی جائے، اس کا ہاتھ تھاما جائے۔ اب اگلی حدیث پاک جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت، یہ جو ہمیں خرچ کرنے کا اللہ بار بار کہتا ہے، اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ عرض کیا کہ اس کے خرچ کے محال صرف مسجد اور مدرسہ نہیں ہے۔ مسجد اور مولوی نے اسے صرف اس کام کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن کی آیات ہوں یا آقا کی احادیث، وہ صرف اس لیے کہ ادھر لا کے مجھے دے دو، بس یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ نیکی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کسی بھوکے جانور کے لیے دانہ ڈال دینا صدقہ بھی ہے، نیکی بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ کسی کو پانی، یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کریں، پانی کسی برتن میں جہاں سے وہ پی لیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، کچھ نہیں لگتا اس میں، کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ حبیب، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی علامتی طور پر ہے، اب چاہے کوئی ڈالر جمع کر کے رکھے اور گھر میں کروڑوں کے ڈھیر لگا لے، پاؤنڈز اور یورو جمع کر کے رکھے، بانڈز جمع کر کے رکھے اور اپنے گھر بھرے رکھے، اور اس کے ساتھ اس کے ماحول میں اور اس کے حلقہ احباب میں اور اس کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ بنیادی ضروریات کو ترستے رہیں اور روٹی کے لقمے کے لیے بھی لگتے رہیں، اور وہ جمع کر کے رکھتے رہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں کسی بھی شکل میں، حرص مال میں مبتلا ہیں، ہوس زر میں مبتلا ہیں، طلب دنیا کے بندے بن گئے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا حبیب ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ خاص انداز ہوتا ہے، اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے۔ جو اس طرح جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جبکہ ان کے سامنے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، دردناک عذاب علیم۔ کس دن؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا کہ جس دن وہ سارا سونا چاندی آگ میں تپایا اور پگھلایا جائے گا، اور اس پگھلے ہوئے میٹیریل سے، آگ سونے اور چاندی سے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ان پر ڈالا جائے گا، پگھلا کر وہ سونا چاندی میٹیریل، وہ ان کی پیشانیوں پر، یہ ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر ڈالا جائے گا۔
اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جسے جمع کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا، اب چکھو ما کنتم تکنزون، اس کا ذائقہ جس کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ جوڑا جائے یا رکھا نہ جائے، معنی یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے حساب سے کہ بسا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یکم کو پے ملی، اس دن پیسے زیادہ ہیں، اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسی دن سارے خرچ کر دینے ہیں، لٹا دینے ہیں اور باقی مہینہ دوسروں کو نہیں، اپنے مہینے بھر کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، اپنے مشکل وقت کی ضروریات کو، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سیمسٹر فیس جمع کرانی ہے، یعنی اس میں بیلنس اور توازن ہونا چاہیے، مگر جب کسی کو مجبور دیکھو، اس کی ساری ضرورت نہیں پوری کر سکتے، تھوڑی سی کر دو، کوئی بھوکا ہے اس کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لو، دو روٹیاں اس کے گھر بھیج دو، اس کے بچوں کا بھی خیال کر لو، یعنی تمہارا رویہ بیلنسڈ بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے بینیفیشل بھی ہونا چاہیے، مفید بھی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سونے چاندی کا مالک اگر اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس میں سے یاد رکھیے زکوٰۃ منیمم لیول ہے، یہ جو 2.5% ہے اور جس کو دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ اب جنت ہماری ہو گئی ہے، اب صرف اس کا انتقال ہونا، بلکہ میرا انتقال ہونا رہ گیا ہے، میرا انتقال ہوگا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، ورنہ ادھر اس کی ٹرانسفر میرے نام ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ منیمم فریضہ ہے جو ہر صورت میں دینا ہے، یہ نہ دینے کی صورت میں عذاب ہوگا، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ آدمی جتنی بھی احتیاط کرے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ بھی نہ دے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ایسا بار بار کیا جائے گا، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار کیا جائے گا، اس دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس میں یہ پروسیس چلتا رہے گا، پھر بندوں کا فیصلہ ہوگا، یعنی اس کے بعد، اور وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھیں گے۔ جو مال جمع کر کے اور معاشروں کے لیے اور طبقات کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو دشوار بنانے والے ہیں، ان کے لیے دوزخ میں بھیجے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ پر سب آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے باقی سب کچھ تو حساب کتاب کے بعد اپنے ٹھکانے پر جائیں گے نا، اپنے حصے کا عذاب اور سزا بھگتیں گے۔ یہ جنہوں نے میرے بندوں کے لیے دنیا میں جینا محال کر دیا، ان کے منہ کا نوالا چھین لیا اور اپنی عیاشیاں ترک نہ کی اور دوسروں کو محروم کرتے رہے اور اپنے لیے سامان تعیش بناتے رہے، جنہوں نے طبقاتی تقسیم کو عروج و انتہا تک پہنچا دیا، ان کو دوزخ میں پہنچا کر جو عذاب دینا ہے وہ اپنی جگہ، ان کے لیے سلسلہ عذاب یہی میدان حشر سے شروع کر دیا جائے۔ بہت ساروں پر عذاب میدان حشر سے شروع ہوگا، بہت ساروں پر اللہ کا دیدار میدان حشر میں ہوگا، جنہوں نے اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں وہ دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کی ہوں گی، ترجیحات کا تعین کیا ہوگا، منہ کا نوالا نکال کر کسی دوسرے کی بھوک مٹائی ہوگی، اپنے حصے کا گھونٹ، ایک پانی گھونٹ وہ کسی دوسرے کو دیا ہوگا، تو ان کے لیے جزا کو بھی جنت میں داخلے تک روکا نہیں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں، جنت میں جب جائیں گے سو جائیں گے، وہ 50,000 سال کا یوم قیامت اختتام کو ہوگا، آؤ تم نے میرے بندوں کے ساتھ
عدل کا معاملہ نہیں کیا، انصاف کا نہیں کیا، احسان کا کیا تھا، آؤ آج میں بھی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ اور ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سامنے اور دائیں بائیں نور کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے، نور کا لباس پہنائیں گے، ان کے وجود سے نور چھن چھن کر باہر نکل رہا ہوگا، اور اہل دوزخ میں سے لوگ دیکھیں گے، انہیں کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہمیں بھی دے دو۔ وہ ان سے کہیں گے